أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. سورۃ الزمر کی یہ چند آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 32, 33, 34 اور 35. اور ان آیات سے پہلے گزشتہ درس جو آج سے تھوڑا سا پہلے تھا، اس درس میں ایک آیت انک میت و انہم میتون اس موضوع پر قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی. اور آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا انک میت و انہم میتون کے بارے میں یہ کس کے بارے میں ہے؟ انک میت، تو میت ہو جائے گا، تو فوت ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وانہم میتون، یہ جو مشرکین ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، موجود ہیں، غائب ہیں، یہ بھی مر جائیں گے. تو اس درس کی تفصیلات میں سے صرف مختصر سا خلاصہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا. اور ماتا اور میت قرآن کریم نے کہا میت. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب اور انتہائی گہرے دوست اور بالکل قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی جب آپ کی وفات پر چند کلمات کہے، حضرت عمر فاروق کا طویل واقعہ ہے، تو وہاں انہوں نے بھی کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا تھا یا آپ کی عبادت کرتا تھا، وہ سمجھے کہ اس کا رب مر گیا ہے. جو عبادت سمجھتا تھا، کرتا تھا، وہ سمجھے کہ اس کا رب مر گیا ہے. تو قرآن کریم کا انک میتن کہنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فقط مات کہنا، کوئی تعویل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں تعویل ممکن ہے جو اس میں نے ذکر کیے تھے. کوئی کہتا ہے جی وصال پا گئے، کوئی کہتا ہے انتقال کر گئے، کوئی کہتا ہے وفات پا گئے. ان سب لفظوں میں تعویل ممکن ہے.
اس جہاں سے اس جہاں میں، یہاں سے وہاں، لیکن مات اور میت میں کوئی تعویل ممکن نہیں ہے۔ نہ ماننا بات الگ ہے، کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے، فوت نہیں ہوئے، اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری اردو زبان میں فوت ہوئے، مرے کا لفظ، خاص طور پر مرے کا لفظ جو ہے وہ گستاخی محسوس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفات پانے کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ وفات پا گئے۔ مرے ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی مرتا ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے وہ لفظ منتخب کیا جس میں کوئی دائیں بائیں نہ کیا جا سکے، کوئی تعویل نہ کی جا سکے۔ اب اس کے باوجود بھی ہمارے پاک و ہند میں تو یہ بہت ساری دنیا موجود ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، اور میت، ماتا اور فوت ہو گئے، ان الفاظ پر پچھلے دنوں کئی لوگوں نے لے دیکھی، بلکہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بڑی بدتمیزیاں کی گئی اس آدمی کے لیے جنہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جب کہا ہے کہ میرے نبی فوت ہو گئے، آپ فوت ہو جائیں گے، یہ لوگ فوت ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی دوسری جگہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے کئی رسول آئے اور گئے، یعنی انبیاء کرام اور رسول ایک بڑی تعداد آئی اور فوت ہو گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا افإن مات، وہاں ماتا کا لفظ جو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی استعمال کیا وہاں وہی ہے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر میرا نبی فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اسلام چھوڑ کر بھاگ جاؤ؟ دونوں مقامات پر قرآن کریم میں اللہ نے ماتا اور میت کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کہاں؟ برزخ کی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں نہیں، برزخ کی زندگی میں آپ زندہ ہیں، اور برزخ کی زندگی میں آپ کا زندہ ہونا کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، برزخ کی زندگی تو سب کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام کا ایک مقام ہے کہ انہیں انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن دوسروں کے لیے یہ مقام نہیں ہے۔ برزخی زندگی حاصل ہے، دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، اور اس سلسلے میں اہل علم نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، اور برصغیر پاک و ہند کے معروف عالم شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو گجرانوالہ سے تھے، انہوں نے مسئلہ حیات النبی کے نام پر ایک پوری کتاب لکھی اور تمام تر تفصیلات کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ آپ وفات پا چکے، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ یہاں ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ یہ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنے کی شکل کیا ہے؟ موٹی سی شکل آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ اس نے گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ عیسائیوں نے جھوٹ بولا، کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اولاد ثابت کی نا، کوئی بیوی ثابت کرے یا بیٹی ثابت کرے یا مانے تو اس کا یہ کہنا جو ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اللہ کی ذات پر۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ اس کائنات کو بنانے، چلانے اور اس میں جتنا تصرف ہے اس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کا
ہیلپر بھی ہے، کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے، اگر کوئی یہ مانتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات پر جھوٹ مانتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں 5-7 مقامات پر تو صاف طور پر مشرکین مکہ کے اقوال نقل کیے، مشرکین مکہ کے اقوال نقل کیے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا۔ یعنی مشرکین مکہ جب یہ معاملہ آتا ہے اس کائنات کو چلانے کا، اس دنیا کو بنانے کا، تو وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن ان کے یہاں جو شرک تھا وہ شرک تھا عبادت میں شرک، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اور اللہ کی ربوبیت میں۔ دنیا کو بنانا اور چلانا کس کا کام ہے، اس میں وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ کام صرف اللہ کے، لیکن جب باری آتی تھی عبادت کرنے کی تو پھر اس وقت وہ لات منات عزا یہ اور وہ 2 4 6 نہیں بلکہ 360 خدا تو انہوں نے خدا کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ بیت اللہ میں کعبہ میں 360 بت، جن کو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا پھوڑا اور ان کو وہاں سے نکلوایا۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے اور جھوٹ بولے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جو دین حق سچا دین آیا ہے یا میرا نبی لایا ہے، جو شخص اس دین کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے اور اپنے نبی کے توسل سے قرآن کریم کی پوری کتاب جو ہے وہ نازل کرے، نبی کو انہی میں سے مبعوث کرے اور آسمان سے نبی پر کتاب نازل کرے اور دوسرا کہہ دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب یہ سچا دین اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کو جھٹلا دے، وہ بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ان کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ سوالیہ انداز سے اللہ نے پوچھا ہے، الیس کیا نہیں ہے، یعنی یقیناً جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص جو کہ صدق کو لایا، اور صدق کو کون لایا، سچے دین کو کون لایا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص کتاب اللہ اور سنت رسول پیش کرے، اس کتاب میں وہ بھی، اس آیت میں وہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ جو بھی کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچائے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کرے۔ صدق بہ کا جو مفہوم لیا گیا ہے وہ بھی دونوں طرح کا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے صدیق تو ہیں بھی وہی، سب سے پہلے مسلمان بھی وہی ہیں مردوں میں سے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے معراج جیسے عجیب واقعہ جس کو انسان کی عقل صحیح طور پر احاطہ نہیں کر سکتی، اس واقعہ کو سنتے ہوئے بلا تاخیر لحظہ بھر کی سوچ نہیں، تاخیر نہیں کی، کہا کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا۔ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ ہے نا۔ مشرکین مکہ نے کہا آج موقع آ گیا ہے، ابو بکر سے آج کہتے ہیں کہ تیرا نبی تو کہتا ہے یہ ہے وہ ہے، تیرا نبی تو یہ بات کر رہا ہے، ہمیں مہینہ لگتا ہے فلسطین جانے آنے، بیت المقدس اور فلسطین کا شام کا علاقہ ہمارے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، اور تیرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا بھی، میں آیا بھی، اور وہاں سے آگے
7 آسمانوں تک کے سارے سفر کر کے آ گیا، آج موقع ملا ہے، آج ابو بکر سے بات کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے نبی نے یہ بات، پہلی تو یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو میں نے سنا نہیں، ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تصدیق کرنے کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اور ان کا لقب صدیق جو ہے وہ بھی انہی وجوہات کی بنا پر ہے۔ تو صدق بہی، تصدیق کی اس بات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا پھر جو شخص بھی کتاب اللہ سنت رسول کے تمام امور کی تصدیق کرتا ہے اس پر بھی یہ کلمات فٹ آتے ہیں۔ اولئک هم المتقون، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اہل تقوی ہیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنے والے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان لوگوں کو اللہ کے پاس وہ ملے گا جو یہ چاہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس وہ نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس ہر وہ چیز جس کا یہ ارادہ کریں گے، جس کو یہ چاہیں گے اللہ ان کو مہیا کرے گا۔ اگر کوئی آدمی شریعت پر ایمان لاتا ہے، شریعت کی تصدیق کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، نواہی سے باز رہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ متقین ہیں، اور ان متقین کے لیے جنت میں جو یہ چاہیں گے وہ ملے گا، جو یہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ اس میں جنت میں جا کر کوئی کچھ بھی چاہ سکتا ہے، تو کیا کہا جائے؟ بعض لوگ، یہ بات بعض دفعہ پہلے بھی یہاں ہوئی، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی جنت میں جا کے مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہے نا، ایک سوال پھینک دیتے ہیں فوری طور پہ۔ قرآن کریم پڑھ کے، اور خاص طور پر قرآن کریم کی اس طرح کی آیات جن میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی چاہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں جو بات آئے گی، کسی کے دل نے جو سوچا، بلکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو یہاں تک ہے نا، ما لا عین رأت، جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک وہ نعمتیں سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان چیزوں کا آج تک گزر بھی نہیں ہوا۔ اللہ تو وہ چیزیں رکھتا ہے اپنے پاس، تو وہاں کیسے ممکن ہے کہ آدمی کہے کہ جی مردوں کو تو یہ ملے گا، تو عورتوں کو جو کچھ وہ چاہیں گی اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ مردوں کے لیے بیان کر دیا گیا واضح اور صریح طور پر، اور وہ مردوں کی طلب سمجھ لیں، خواہش سمجھ لیں، کچھ اسی طرح کی ہے۔ خواتین کو اللہ رب العزت نے شرم و حیا کا پتلا بنایا ہے، ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، لیکن ان الفاظ پہ غور کریں تو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عورتیں جو چاہیں گی اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کرے گا، اور یہ انداز کہ جو کچھ وہ چاہیں گی عورتوں کو ملے گا، یا جو کچھ کوئی چاہے گا جنت میں اس کو مہیا ہوگا، قرآن کریم کے ایک دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر فرمایا، سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 16 میں ہے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، لوگوں کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل جنت کے لیے جنت میں ہے جو چاہیں گے، اور ساتھ ہی خالدین بھی کہہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے، وہاں سے خروج نہیں۔ اگر کوئی یہاں دنیا کے کسی ملک میں کوئی بیٹھا ہے تو یہاں سے خروج کا خطرہ رہتا ہے، یہاں سے، ابھی یہاں مثال کے طور پر سعودی عرب میں اگر کسی نے نیشنلٹی بھی لے لی ہے تو خروج کا خطرہ موجود ہے، نیشنلٹی لے چکا، جب بھی کوئی ایسی غیر قانونی حرکتیں کرتا ہوا یہ آدمی پایا جائے گا، پرانا پاسپورٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ کوئی آپ نے، امارات میں ایسے واقعات ہوئے اور ہمارے سمجھنے کے سامنے جان پہچان والوں سے ہوئے۔
لیکن اللہ رب العزت جب کسی کو اپنی جنت میں بسا لے گا تو وہاں سے خروج نہیں، ایگزٹ نہیں، کوئی شکل نہیں. فرمایا کہ وہاں ان کو وہ ساری نعمتیں ملیں گی جو وہ چاہیں گے، خالدین، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. کانا علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کا وہ وعدہ ہے جس کا وہ مسئول ہے. اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا. جو الفاظ اذان کی دعا کے آخر میں ہے انک لا تخلف المیعاد، وہ اذان کی دعا میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن جو بیہقی میں یہ الفاظ ہیں مفہوم تو بڑا واضح ہے کہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کا مطالبہ کر رہا ہے جس کا تو نے وعدہ کر رکھا ہے، الذی وعدتہ، اور آگے کہا انک لا تخلف المیعاد. اور یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی اس کی سند کو چھوڑ دیں اور یہ دعا میں شامل نہ کریں، لیکن یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، نبھائے گا، وہ کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اسی طرح سورۃ النحل ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن، جنت عدن دائمی ہمیشہ کی جنت، یدخلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، اس جنت میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے، یعنی جو کسی کے دل میں آئے گا اللہ رب العزت سے مہیا کرے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ اہل تقوی متقین کو اسی طرح جزا عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت اہل تقوی کو اسی طرح کی جزا عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح کی بات جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ حامیم سجدہ، جس کا نام سورۃ فصلت بھی ہے، اس کا ترجمہ پوری سورت کا تفسیر جو ہے وہ پہلے کی جا چکی ہے. اس کی ایک آیت میں بھی اللہ رب العزت سے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں ہوگا جو کچھ کہ تمہارا جی چاہے گا، جو جی چاہے گا اللہ وہ مہیا کرے گا. یہ آیت تھوڑی تفسیر طلب یا اس سے پہلے بھی یہ باتیں موجود ہیں. یہ وہ مشہور و معروف آیت اور اس کا نتیجہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کریں، پکے ہو جائیں، چاند جائے تو جائے لیکن توحید کا انکار نہ ہو. آدمی کی دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے، ایمان لٹنے نہ پائے. یہ ہے کہ اگر اس نے کہا میرا رب اللہ ہے ثم استقام، اگر اس بات کا اقرار کر لیا اور اس پر استقامت، اس پر مضبوطی کے ساتھ جم گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے. انبیاء کرام پر تو وہی لے کے آتے تھے، اہل ایمان بھی اگر اپنے ایمان پر مضبوط رہیں تو ان پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو اور کسی قسم کا کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو لوگوں میں سے بنائے. وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون، اس جنت کی تمہارے لیے بشارت ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا تھا. اللہ نے تمہارے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ ہم ہیں تمہارے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کا بھی تم مطالبہ کرو گے، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ،
یہ تمہارے رب غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے، یعنی تم اللہ کے مہمان ہو گے۔ اور اسی طرح کی کلمات جو ہیں وہ سورۃ الاحقاف کی آیت 13 میں بھی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا غم کھائیں گے۔ اور قرآن کریم میں ہی سورۃ شورى میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 22 میں، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ یہ ڈر رہے ہوں گے جب سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، عذاب نظر آ رہا ہوگا تو یہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ان سے وہ عذاب ٹل جائے گا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، لہم فی روضات الجنات، یہ جنت کے باغیچوں میں ہوں گے۔ عمل صالح، ایمان لائے اور عمل صالح سر انجام دیا۔ ایمان کے ساتھ قرآن کریم میں جا بجا ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اگر جنت نہیں ہے تو پھر جنت کس کے لیے؟ کچھ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کچھ ہمارے نبی ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح یہ پکا نتیجہ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں گئے تھے، جبکہ صحیح مسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے، ایمان بھی لائے، عمل بھی کرتے رہے، لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں کیا بلکہ بدعات کا ارتکاب کرتے رہے، قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا، جنت کی بات تو بات کی۔ لیکن ہمارا ایک بڑا طبقہ ایسا بیٹھا ہے، وہ اسی پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے اگر ہمیں جنت نہیں دینی تو کس کو دینی ہے، اور پھر وہ ساتھ اپنے مقابلے میں کافروں کو کھڑا کر لیں۔ ہم تو کلمہ پڑھ چکے، بلکہ اگر کوئی کہے کہ یہ کام شرک ہے تو آپ کو مولوی وہ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کر مشرک ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو کر مشرک ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو کر زانی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر فاجر ہو سکتا ہے، فاسق ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، تو مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو کام کرے گا وہ نام ملے گا، جو کام کو کرے گا اس کو وہ نام ملے گا، شرک کرے گا تو مشرک ہے۔ اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، اب یہ کہہ دینا کہ مشرک نہیں ہو سکتا، ہمارے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، ہمارے ملک خاص طور پر شرک کے اڈوں سے بھرے ہوئے، قدم قدم پر شرک کے اڈے، محلے محلے میں شرک کے اڈے، اور وہ سارا کچھ کرتے ہوئے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سجدہ تھوڑا ہے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، قبر پہ جا کے جھک جاتے ہیں، ہاتھ قبر پہ رکھ کے قبر کو بوسہ دے لیتے ہیں، یہ شرک تھوڑا ہے، یہ سجدہ تھوڑا ہے۔ وہ پھر حدیث کا حوالہ دیا، کہا حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر لگنے چاہیے۔ اب دیکھیں شیطان کہاں کہاں سے لا کے لوگوں کو بہکاتا ہے، یعنی دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی جب تک زمین پر نہیں لگے گی سجدہ نہیں ہوگا۔ ٹیلی فون پہ مجھے کوئی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، میں نے کہا انہیں کہے اگر وہ چاہیں تو انہیں باقاعدہ آج کے دور میں صحیح 100% سجدہ کرتے ہوئے آدمی دکھایا جاتا ہے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور پیشانی زمین پہ لگی ہوئی یا اس بدبخت کے پاؤں پہ رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب کہنا کہ شرک مسلمان ہو کر شرک کیسے کرے گا، مسلمان ہو کر مشرک نہیں ہو سکتا، ہماری آنکھوں کے سامنے شرک کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان لائے اور عمل صالح سر انجام دے۔ اور عمل صالح کے بارے میں 2 چیزیں جو خاص طور پر مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، علماء کے اس پر اتفاق بھی ہے کہ اس وقت تک کوئی عمل صالح نہیں ہوتا جب تک اس میں 2 شرطیں بالخصوص نہ پائی جائیں۔
ان میں سے ایک یہ کہ وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے عین مطابق۔ اب ایک کام آدمی کرتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ اللہ راضی ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، اس زمانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی بھی قدغن نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، خلفاء راشدین نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور آج وہ نیکی کیسے ہو جائے؟ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے، ہر ہفتے، بلکہ وہ ایک پاکٹ سال جنتری چھپتی ہے جس میں تاریخ بھی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس میں اتنے تہوار، اتنے عرس، اتنے میلے، اتنی تفصیل ہوتی ہے کہ شاید کوئی تاریخ خالی نہیں ہوتی۔ آج فلان جگہ تہوار، آج فلان جگہ عرس شریف، آج فلان جگہ عرس شریف، اتنی تفصیل بھری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی جیب میں ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہے کہ جو آدمی جس علاقے میں ہے اس کو کہاں جا کے اپنا ایمان برباد کرنا ہے وہ قرآن کھانے کا چلا جاتا ہے۔ اس حد تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہلے عمل صالح صرف تب ہوگا جب وہ عمل سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اور تیسری بات جس پہ بالاتفاق گفتگو نہیں کی جاتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ ثابت ہے کہ آدمی کی روزی حلال کی، اگر آدمی روزی حلال کی نہیں کھاتا تو اس کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیا، یعنی کسی بھی کام کے صالح ہونے یا کسی بھی کام کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے یہ شرطیں ضروری ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اگر یہ کر گزرے، ایمان لائے اور عمل صالح سر انجام دیتے رہے، ان کو جنت میں وہ ملے گا جو یہ چاہے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ رب العزت کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور ان کے دل میں جو خواہش ہوگی اللہ رب العزت وہ خواہشات بھی پوری کرے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، بہت بڑا فضل یہ ہے۔ اور جنت میں اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی ہیں، کس قدر میں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے اور کس کو کتنی ملے گی وہ تفصیلات بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ دنیا میں سب سے آخر میں اس دنیا سے گئے، حساب و کتاب شروع ہوا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور یہ پہلے ادھر سے جھٹکے کھا کے آ رہا ہے، یہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونے والا نہیں، پہلے یہ اپنی سزائیں پوری کر کے جہنم سے جنت میں آ رہا ہے۔ سب سے آخری آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو اللہ اتنی جنت دے گا جتنی اس دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہی ہے اور اس سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ اب دنیا کی بادشاہیوں میں دیکھیں کس کی بادشاہی سب سے چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی بادشاہی میرا خیال ہے ایک جزر القمر کر کے ملک ہے، چھوٹا سا ایک مالدیپ ہے، بہت چھوٹے ہیں لیکن کتنے ہیں، پیدل آدمی کے چل کے دیکھنے کے وہ بھی نہیں، پوری گاڑی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو سب سے چھوٹی جنت کسی کو دے رہا ہے وہ ان ملکوں کے بادشاہوں کی حکومت یا ملک سے 5 گنا بڑی۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تو کچھ شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے جو اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ الزخرف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آخرت میں جب اللہ کہے گا اے میرے بندے، اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم، آج تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمناک ہوگے، آج تمہیں کوئی غم نہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلمان رہے، مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون،
جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری ازواج بھی. اب یہ ازواج کا لفظ جو ہے یہ دونوں کے لیے آتا ہے, شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے. عربی میں زوج دونوں کے لیے ہے. جنت میں عورت چلی جائے اللہ کہے گا اپنے شوہر کو ساتھ لے لو. فرمایا کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہاری جوڑی یعنی تمہارا دوسرا. عورت ہے تو جوڑی کون ہوگا؟ شوہر. اور اگر شوہر ہے تو جوڑی ہوگی بیوی. فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون, تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ساتھ تمہاری بیویاں داخل ہو جائیں. تحبرون حشاش بشاش. یہ فکر نہیں ذہن میں, یہ کسی قسم کا فکر نہ رہے کہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے تو سیٹ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہاں تو خطرے رہتے ہیں نا ہر جگہ, یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے اندر تو جا رہے ہیں, کھڑے ہو کے نہ جانا پڑے. فرمایا حشاش بشاش, تر و تازہ, کسی قسم کا کوئی غم, کوئی خوف, کوئی خدشہ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. اللہ رب العزت کی طرف سے جو ولدان مقرر ہوں گے جنت میں, وہ صحاف, رکابیاں, پلیٹیں لیے, اکواب, کوب, کپ لیے, گلاس, کپ, پلیٹیں, برتن لیے نعمتوں سے بھرے ہوئے, وہ ان کے اوپر گھومتے رہیں گے. وہ لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے. اور یہاں پھر آخر میں پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. اور اس جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو کوئی طلب کر سکتا ہے. تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, جو کوئی طلب کر سکتا ہے اس میں وہ نعمتیں موجود ہیں. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور جو نعمت کسی کی آنکھوں کو لذت دے سکتی ہے وہ بھی اس جنت میں موجود ہے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم اس میں ہمیشہ رہو. بار بار اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں من چاہی جنت دیں گے. یہ نہیں کہ جنت میں جا کے تمہیں پھر کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ جنت میں جس طرح چاہو اور جتنا چاہو, جہاں جہاں سے چاہو, اللہ رب العزت تمہارے لیے ہر نعمت مہیا کرے گا. اور سورہ قاف میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ سے غیب میں ڈر گیا. اللہ سے غیب میں ڈرنا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سے غیب میں ڈر گیا, یعنی لوگوں کے سامنے تو وہ کام نہیں کرتا, لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو کر گزرتا ہے. ایسے کام ہے نا, لوگ کیا کہیں گے نہیں کرتا, لیکن اندر جاتا ہے تو کرتا ہے. اور اگر اندر جا کر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑتا ہے تو یہ ہے جو اللہ سے غیب میں ڈر گیا. اب اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں, لیکن لوگوں کی نظروں سے اب یہ الگ ہے. یہ غیب میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے. من خشی بالرحمن ومن خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہے, اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا, اب اسے کوئی دوسرا بھی دیکھ نہیں رہا. یہ ہے غائبانہ خوف کہ اللہ رب العزت کو یہ نہیں دیکھ رہا لیکن اس سے ڈرتا ہے, اور لوگوں میں سے کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تب بھی یہ اللہ سے ڈر رہا ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, اور جو توجہ والا دل لے کر آیا, یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف لو لگائے ہوئے رہا, یہ آدمی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا ادخلوها بسلام, اب تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل. جنت میں جاتے ہوئے کوئی دھکم پیل نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کا خطرہ, کوئی تکلیف, کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ فرمایا کہ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, اور یہ ہمیشہ رہنے کا دن. جنت میں داخل ہو جاؤ اور یہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے, یہاں سے تمہیں کوئی نکالنے والا نہ ہوگا. لہم ما یشاءون فیہا, اور وہاں ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو یہ چاہیں. من چاہی جنت جو ہے وہ اللہ رب العزت مہیا کرنے والا ہے. فرمایا کہ تمہاری من چاہی چیزیں ملیں گی ولدینا مزید, اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی, یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم تمہیں دینے والے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے
ان تمام مقامات پر فرمایا کہ کسی کے دل میں کچھ بھی آئے گا اللہ اسے مہیا کرے گا. لہذا خواتین کو بلا وجہ نہ ڈرایا جائے کہ مردوں کو تو ملے گا تو یہ ملے گا تو عورتوں کے لیے اللہ رب العزت کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکوکاروں کے لیے جزا ہے. محسن کے کئی معنی ہیں. ایک محسن احسان ہے نا، احسان کرنے والے. ایک معنی تو سیدھا سیدھا جو غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، یہ بھی احسان ہے. اور ایک احسان ہے حسن عمل، کام کی کثرت نہیں. یہ نہیں ہے کہ میں 100 نفل پڑھوں گا اور 100 نفل جو ہے وہ سارے ٹوٹے پھوٹے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی ایسے منٹوں میں 100 نفل ہو گیا. بلکہ حسن عمل وہ چاہے 10 پڑھے لیکن صحیح طریقہ سے سنت کے مطابق پورے اطمینان کے ساتھ پڑھے، یہ بھی محسن ہے. اور ایک تیسرا محسن جو حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام، جس میں جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے باادب طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں. ہم چند سوال کرتے ہیں، وہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نا کہ کثیر و سواد الشعر، ان کے بال بالکل سیاہ تھے. شدید و بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی اجلے صاف ستھرے سفید. لا یری علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے نشان نظر نہیں آتے تھے کہ دھوپ پڑی ہوئی ہو، آدمی تھکا ہوا نظر آئے. ولا یعرف منا احد، اور تعجب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی. اگر محلے سے کوئی اٹھ کے آ جائے، مسافر نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی جاننے والا ہو، کوئی جانتا بھی ہے. وہ جبرائیل امین تھے، جیسا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. تو انہوں نے جو سوالات کیے تھے اس میں تھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیے کیا ہے. آپ نے 6 ارکان بتا دیے. فرمایا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے. حضرت عمر فاروق سننے والوں میں سے موجود کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے. تصدیق کون کرے گا؟ جو پہلے سے جانتا ہے. وہ کہے گا نا کہ ٹھیک ہے. تو ممتحن سوال کرتا ہے اور سامنے سے جواب صحیح آئے تو وہ کہتا ہے ٹھیک، کیونکہ اسے معلوم ہے پہلے سے. لیکن ہم تعجب کرتے تھے کہ سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی خود کر رہا ہے. اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے 5 ارکان بیان کیے. تیسرا سوال اس نے کیا تھا احسان کیا ہے. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس انداز سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مناجات، گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اس سے کچھ مانگ رہے ہو، اس کی تعریف نہیں کر رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی پورے خلوص کے ساتھ عبادت جو ہے وہ بھی احسان ہے. اللہ کے نبی نے یہ تعارف کروایا احسان کا کہ اس انداز سے عبادت کرنا احسان ہے کہ گویا تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو دیکھ کر، یا کم از کم یہ کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور قائم ہو جائے نمازی کا نماز کے دوران کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ حرکتیں کرے گا جو کرتا ہے یا جو کرتے ہیں ہمارے نمازی. نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی سی رکعت لمبی ہونے لگی تو سیدھا دیکھتا ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، مولوی کب چھوڑے گا. وہ گھڑیاں سامنے لگی ہوئی آج کل دیواروں. اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ محفوظ رہے گی. اور یہ جو التفات الثالث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لومڑی کی طرح جو ادھر ادھر جھانکنا ہے، یہ گھڑی میں کیا ٹائم ہوا، یہ کیوں جا رہا ہے. جب سنتے پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت کوئی ادھر سے نکل ہے، کوئی ادھر سے، یہ آنے جانے والوں کو اتارتا ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ. اب گردن جھکانا تو اس کے بس میں نہیں، لیکن جو آنکھیں ہیں وہ پھیرتا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا یہ ہے التفات الثالث، لومڑی کی طرح. آگے بھی بھاگنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سارے لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے کہ کون چلا گیا کون باقی ہے. اللہ رب العزت فرمایا ذالک جزاء المحسنین،
یہ اہل احسان کی جزا ہے۔ عام نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ساتھ احسان کرنا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ نیکی کرنا اور حسن عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینا بھی احسان ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العزت ان کے وہ برے اعمال بھی سارے کے سارے ختم کر دے۔ اگر آدمی محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، صحیح معنوں میں پرخلوص طریقہ سے عبادت کرنے والا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت انہیں اجر عطا کرے گا، بہترین اجر، یعنی اس نے جو بھی نیک کام کیا ہے اللہ اس کا بہترین اجر اسے عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی آیات جو ہیں وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ دوست احباب کو اطلاع کر دیں کہ درس جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گیا ہے۔ درمیان میں تقریباً 1.5 مہینہ چھٹی رہی، جس کی وجہ سے آج پچھلا حال سارا خالی ہے اور تھوڑی گرمی بھی ہو رہی ہے اور دھماکوں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ دھماکے کے بعد تو آپ کی میری طرف توجہ نہیں رہی، کہیں دیکھتے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 سوالات ہیں، گرمی زیادہ ہونے سے پہلے سن لیں۔ ایک کہا کیا کہ صبح و شام کے اذکار کا مناسب وقت کیا ہے؟ فجر کے بعد، صبح کے اذکار فجر کی نماز کے بعد، اور یہ وقت جو ہے وہ چلتا رہے گا فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک۔ بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صبح کے اذکار کر لیتا ہے تو ٹھیک۔ اسی طرح شام کے اذکار جو ہیں وہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے بعد تک، یعنی مغرب کی نماز کے بعد تک، مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد، یہ صبح اور شام کے اذکار ہیں۔ اب ان میں فجر اور مغرب کے اذکار الگ ہیں، وہ تو ویسے ہی الگ ہیں نا، وہ ہیں نماز کے بعد والے اذکار، اور یہ ہیں صبح شام کے اذکار، اذکار الصباح والمساء۔ یہاں آپ کو کارڈ ملیں گے، مسجدوں میں عموماً بانٹ رہے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، اذکار الصباح والمساء، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور اذکار الصلوات الخمس، 5 نمازوں کے بعد والے اذکار۔ تو مغرب سے پہلے اور بعد شام کے اذکار، اور فجر کے بعد اور سورج نکلنے کے بھی بعد تک صبح کے اذکار، یہ ان کے اوقات ہیں۔ اور انڈیا میں اس مرتبہ ایک چاند کے بارے میں جو سلسلہ ہوا وہ آپ نے پڑھا سنا ہی ہوگا کہ ایک روزہ جو آخری ہے وہ علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اور سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ روزہ تو نہیں رکھا گیا، روزہ نہیں رکھا گیا، لیکن اس دن عید نہیں پڑی گئی، بلکہ عید اس سے اگلے دن، جس دن سارے لوگ شامل ہو گئے، اس دن پڑی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یا اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس طرح کا انداز اصلاً ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک پورے ملک کی رویت ایک رہے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس علاقے میں چاند نظر آ گیا، اس علاقے کے لوگ عید کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک ملک اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں 2 عیدیں، 2 دن رمضان کے 2 تاریخیں ممکن ہیں، لیکن کوشش کی گئی کہ اختلافات چونکہ بڑھ رہے ہیں، ایک جماعت کھڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ جو کہہ رہی ہے کہ وحدت رویت، جس دن مکہ میں عید اسی دن ہماری عید، جس دن مکہ میں پہلا روزہ اسی دن ہمارا روزہ۔ اب پتہ نہیں ہو یہ وحدت رویت کے ساتھ ساتھ نمازوں کا کیا کریں گے۔ مکہ والوں کی نماز فجر کب ہوتی ہے اور وہاں کب ہوتی ہے، مغرب کب ہوتی ہے وہاں کب ہوتی ہے، مکہ والے روزہ افطار کب کرتے ہیں اور وہاں کب ہوتے ہیں، اس وقت تراویح ہو رہی ہوتی ہے، پاکستان انڈیا میں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے۔ یہ وحدت رویت والا مسئلہ جو لے کے اٹھے ہیں نا، اس پہ کچھ کاری ضرب لگانے کے لیے یہ کیا گیا کہ روزہ تو نہیں لیکن عید بھی نہیں پڑھتے، عید جو ہے ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہرحال
یہ انداز جو ہمارے پاک و ہند میں شروع ہوا ہے یہ انداز مناسب نہیں ہے. چاہیے کہ علماء کرام اس مسئلے کو سارے لوگوں کے سامنے واضح کریں, اور جو لکل بلد رویہ, ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہے, یا یوں سمجھیں کہ ہر علاقے کی اپنی اپنی رویت ہے, اس پہ عمل کیا جائے اور اس میں کوئی انتشار نہ ہو. آج کل علاقے کی رویت پر انتشار انڈیا میں اس طرح کا پھیل گیا اور پاکستان میں دوسری طرح کا پھیل گیا. دونوں ملکوں میں الگ الگ طریقے سے پھیلا. انڈیا کے انتشار کا تو یہ پتہ چل گیا نا, پاکستان میں انتشار پھیلا. وہاں جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے کی فلاں قوم جھوٹی ہے, ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور اس پہ لے دے ہو رہی ہے کہ یہ متعصب انسان ان لوگوں کی گواہی اس لیے قبول نہیں کر رہا کہ وہ لوگ اس کے عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے, اس کے عقیدے میں برائیاں ہیں, اس کے عقیدے میں عیب ہیں, اس کے عقیدے میں نقص ہیں, اور جو گواہی دینے والے ہیں ان کا عقیدہ توحید پر ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ان کی گواہی قبول, بلکہ کہا کہ یہ قوم جھوٹی ہے. اس طرح کا انتشار جو ہے دونوں ملکوں میں الگ الگ رنگ سے پھیلا ہوا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. علاقے کو کیا گیا جو بات کہی گئی ہے یہ پاکستان کے 4 صوبوں میں سے پورے ایک صوبے کے بارے میں کہا گیا, ایک اسٹیٹ کے بارے میں. یعنی کچھ کلومیٹر یا کچھ یہ ہے کلومیٹروں کے حساب سے نہیں, پوری قوم اس علاقے میں جو ہے کہا کہ یہ سارے ہی صوبہ سرحد جو ہمارا شمار ہوتا ہے, سرحد پنجاب اور بلوچستان اور سندھ, سرحد والوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جھوٹی قوم ہے. اگر کسی کے والدین کو صحیح دعائیں اور آیات قرآنی یاد نہ ہوں تو اپنے بچوں کو تعویذ کے ذریعے محفوظ نہ کریں تو کس طرح کریں؟ مطلب کہ ماں باپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو وہ کسی مولوی صاحب سے تعویذ بنا کے لا کے بچوں کے گلے میں ڈال دیں. تعویذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا, نہ لکھنے کا حکم دیا, نہ لکھنے کی اجازت دی, نہ آپ کے سامنے کسی نے لکھا. دعائیں یاد نہیں ہیں تو دعائیں نہیں کرنی, مولوی سے جا کے اپنا کام کروانا. دعائیں یاد نہیں کرنی, بچے کو دعا کیا نظر بد دور کرنے کے لیے کیا دعا کرنی ہے وہ یاد کرنے کو تیار نہیں. بچہ پتہ ہے, پہلے شادی ہوئی, پتہ ہے اللہ تعالیٰ بچے دے گا, دعائیں یاد نہیں کرنی. بچہ شروع ہو گیا ہونا, 1 2 6 بچے ہو گئے, دعائیں یاد نہیں کرنی. مولوی نے ٹھیکہ لگا تمہارے بچوں کے لیے تعویذ لکھتا رہے. اللہ سے ڈریں, اپنا کام خود کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو خود دم کیا کرتے تھے. آپ خود دم کیا کرتے, ہر کام کے لیے مولوی, ہر کام کے. ہمارے دیہات میں تو مرغی ذبح کوئی نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے, کہتے ہیں کہ یہ بھی مولوی سے کروائیں. مولوی ہر کام کے لیے نہیں, کچھ کام آپ خود کیا کریں. یہ اب کل کو نمازیں بھی آپ مولوی کے کھاتے میں ڈال دیں گے کہ ہم پیسے کیوں دیتے ہیں ماہانہ سالانہ. مولوی ہماری نمازیں بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو لے کر